پاکستان پر UAE غیر ضروری پریشر ڈال رہا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اتارا جائے، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا اور UAE کے $3.5 ارب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ تھے، اسی مہینے یہ تمام ڈالرز UAE کو واپس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ دوست ملک کے سارے پیسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے جائیں گے، لیکن ایران کے خلاف کسی بھی جنگی جارحیت کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ خود کرے گا۔ نہ تو وہ کسی ملک کا غیر ضروری دباؤ برداشت کرے گا اور نہ ہی کسی کی فرمائشیں پوری کی جائیں گی۔ اب UAE نے یہ $3.5 ارب پاکستان کے پاس کیوں رکھوائے تھے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ پاکستان نے جب IMF کا پروگرام لینا تھا تو IMF کی شرط تھی کہ پاکستان 3 دوست ممالک جن میں UAE، سعودی عرب اور چائنا، ان سے مجموعی طور پر $12.5 ارب اپنے پاس رول اوور کروائے گا۔ ہمسایہ ملک چین، درینہ دوست سعودی عرب اور UAE کی یہ کل رقم پاکستان میں $12.5 ارب کی صورت میں ڈپازٹ تھی۔ پاکستان کا ٹوٹل سرکاری زر مبادلہ $16.5 ارب کے قریب ہے۔ ان میں سے $3.5 ارب جب UAE کو پاکستان واپس کر دے گا، 18% ہمارے سرکاری زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو جائیں گے۔ پاکستان پچھلے 2-3 مہینے سے ان ڈالرز کو نہ نکالنے کا UAE سے درخواست کرتا رہا ہے، لیکن UAE نے پاکستان کی ایک نہ مانی اور اس پر غیر ضروری دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نقشے کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز، جس کے دائیں سائیڈ پر آپ کو ایران جبکہ بائیں سائیڈ پر آپ کو UAE نظر آ رہا ہے۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں ایران نے UAE میں موجود تمام امریکن بیسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایران نے اپنے 80% سے زائد ڈرون UAE میں داغے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران اور UAE کے درمیان فاصلہ صرف تھوڑے سے سمندر کا ہے۔ ایران نے اس کے بعد UAE کے مختلف مقامات پر میزائل بھی داغے اور امریکن فورسز کو نشانہ بنایا۔ UAE کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ اس کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے UAE نے پوری دنیا میں ایک عالمی اتحاد بنانے کے لیے لوبنگ شروع کر دی۔ UAE چاہتا ہے کہ امریکہ اور عالمی اتحاد کو اپنے ساتھ ملا کر ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کا بدلہ لیا جائے اور آبنائے ہرمز کو کھلوایا جائے۔ اس عالمی اتحاد میں پاکستان کو شامل کرنے کے لیے فرمائش کی گئی، لیکن پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے UAE نے اپنے $3.5 ارب پاکستان سے واپس مانگ لیے۔ UAE پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ لاکھوں پاکستانی UAE میں کام کرتے ہیں اور عظیم زر مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک انتہائی اہم اور نازک مرحلہ ہے، جس میں وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل بھی نہ ہو اور اپنے اتحادیوں کو ناراض بھی نہ کرے۔ دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ نے کسی بھی کشیدگی کی تردید کی ہے اور کہا کہ ان قرضوں کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ حکومت پاکستان اب اسٹیٹ بینک کے ذریعے ان ڈپازٹس کی مدت مکمل ہونے پر انہیں UAE کو واپس کر رہی ہے۔ یہ ایک معمول کا مالیاتی لین دین ہے۔ اب پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی مشینری اور خاص طور پر بیوروکریسی کی عیاشیاں، خرچے اور ان کے عللے تللوں پر غیر ضروری رقم جو خرچ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر پاکستان بیوروکریسی اور کرپشن پر قابو پا لے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی سنہرا موقع ہے کہ وہ خود کفیل ملک بن سکتا ہے اور ہم بیرونی قرضوں اور سود کی مد میں ادا کی جانے والی کروڑوں ڈالرز کی رقم سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دبئی نے پاکستان کو جو $3.5 ارب دیے تھے، اس پر وہ 6% سے زائد سود لے رہا تھا، جبکہ پاکستان IMF سے جو قرضہ لیتا ہے اس کا شرح سود صرف 2.78% ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پاکستان سود کی مد میں کتنی بڑی رقم UAE کو دے رہا تھا۔ UAE نے پاکستان کو $3.5 ارب دے کر جو احسان کیا، پاکستان نے بھی اس کے بدلے میں UAE کو بہت کچھ دیا۔ 1971 میں جب UAE کی بنیاد رکھی گئی تو پاکستان نے UAE کو سب سے پہلے بطور ریاست تسلیم کیا۔ یہ تب کا UAE ہے جب یہاں سے تیل برآمد نہیں ہوتا تھا۔ پھر پاکستان نے UAE کی فوجی تربیت کی۔ آج کے جدید اور ڈیولپ UAE میں پاکستان کے انسانی وسائل کا بہت زیادہ کردار ہے۔ پاکستان نے وہاں اپنے مزدور، ڈاکٹرز اور انجینئرز بھیجے، جنہوں نے UAE کو ایک جدت سے آراستہ کیا۔ PIA نے ایمریٹس کو کھڑا کیا۔ ہمارے پاکستانی پائلٹس نے ایمریٹس کے ایئر سٹاف کی ٹریننگ کی اور پہلی مرتبہ ایمریٹس کا جہاز پاکستانی پائلٹ
पायलट ने उड़ाया जो दुबई से कराची के दरमियान था। यही वजह है कि आप जब भी एमिरेट्स की टिकट लेते हैं या उनकी जहाज की टेल पर जो आपको ई के लिखा हुआ नजर आता है, E फॉर एमिरेट्स एंड K फॉर कराची, वो पहली यूएई की फ्लाइट थी जो दुबई से कराची के दरमियान थी। फिजाओं में दुश्मन से कैसे लड़ा जाता है इसकी ट्रेनिंग भी यूएई के पायलट्स को दी। पाकिस्तानियों का यूएई पर इतना एतमाद है कि इन्होंने तकरीबन $12.5 अरब से जायद सिर्फ यूएई के प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है। रवा माली साल जुलाई से अब मार्च 9 महीनों में पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की वो $22.73 अरब हैं, जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की वो तकरीबन $50.5 अरब के करीब है। अब अगर इस इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस कर दें तो पाकिस्तान का तजारती खसारा तकरीबन $27 अरब के करीब है। अब पाकिस्तान अपने तिजारती खसारे को किस तरीके से कम कर सकता है? या तो वो पैसा जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में ज़र मुबादला की सूरत में भेजते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए, या फिर ब्यूरोक्रेसी के अल्ले तल्ले करप्शन और गैर जरूरी जितने भी पाकिस्तान में अखराजात और करप्शन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए एक ट्रेजिडिक सिचुएशन है जिसमें से वो अपॉर्चुनिटी निकाल कर दुनिया के बेहतरीन खितों में से एक खिता बनकर एक अजीम मुल्क बन सकता है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।